خاشعا متصدعا، اگر اس قرآن کو جبل پہاڑ پر نازل کیا جاتا خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ تھرتھرا جاتا، کانپ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن حضرات محترم قربان جائیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائیے نبی کی امت پر، قربان جائیے نبی کی اس امت پر، کیونکہ اس امت نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں جذب کر لیا ہے، اس قرآن کو حفظ کر لیا ہے، اس قرآن کو یاد کر لیا ہے۔ یہی قرآن کریم ہم تمام لوگوں کے لیے ہدایت بن کر کے آیا ہے، یہ قرآن کریم ہم تمام لوگوں کے لیے ہدایت بن کر کے آیا ہے، روشنی بن کر کے آیا ہے، نور بن کر کے آیا ہے، نور کی شمائیں بن کر کے آیا ہے۔ لیکن حضرات محترم آج بھی قرآن کریم کو پڑھنے کی غرض سے اس طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ قرآن اگر ہمارے گھر سے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی ہمارا عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی ہمارا اقربا دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہم نے اس قرآن کریم کو، اس قرآن عظیم کو صرف ثواب کی غرض سے پڑھا کر کے اس سمندر کو ایصال ثواب کر دیا ہے۔ لیکن حضرات محترم یہ قرآن کریم خالی ایصال ثواب کے لیے نازل نہیں کیا گیا، یہ قرآن کریم خالی ایصال ثواب کے لیے نازل نہیں کیا گیا، یہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اگر اس قرآن کریم کی ہر ایک آیت کا ترجمہ انسان پڑھ کر کے سمجھ لے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ حضرات محترم اسی قرآن کریم کی رب ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ دیکھیے حضرات محترم اس امت میں 5 راتیں اس مہینے مثال میں، ایک مہینہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کی آخری عشرہ میں 21 اور 23 اور 25 اور 27 اور 29 یہ 5 راتیں لیلۃ القدر کی راتیں ہیں۔ لیکن اس میں اختلاف ہے، اس میں جمہور علماء کرام کا اس میں اتفاق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 27ویں شب شب قدر کی شب ہے۔ لیکن حضرات محترم حدیث کریمہ سے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر قرب حاصل کرے تو 21ویں شب یا 23ویں شب یا 25ویں شب یا 27ویں شب یا 28ویں شب، لیکن یہاں کا مطلب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اور آپ کا یہ مطلب ہے کہ 27ویں شب ایسی شب ہے کہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس رات میں اللہ کی عبادت کے لیے اگر عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان تجلی پر، آسمان دنیا پر، یہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے مدد نہ کرے، میرے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت نہ کرے، میرے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے رزق نہ کرے، میرے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے اولاد نہ کرے۔ رات قدر کی رات ہے، اس رات میں ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات، اللہ کائنات ہم تمام لوگوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو ایک اور اتحاد اور متفق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک قرآن کریم کی آیت کلمہ پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ہم جس سلسلے میں ہیں وہ سلسلہ مطالعہ ہے، اور بہت سے اشخاص سلسلہ قادریہ سے ہیں، بہت سے اشخاص سلسلہ رضویہ سے ہیں، بہت سے اشخاص سلسلہ چشتیہ سے ہیں، بہت سے اشخاص اور جو سلسلہ معرفیہ ہے، سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ اشرفیہ ہے، تمام سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان تمام اولیاء کرام کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہ تمام کا راستہ صراط مستقیم پر نامزد ہو جاتا ہے۔ جا کر کے ہم تمام لوگ ایک جٹ ہو کر کے رہیں، متفق ہو کر کے رہیں، اتحاد کر کے رہیں، اپنی زندگی کو ایک دوسرے سے بھائی چارے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے
جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، من الذین فرقوا، جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور اپنے گروہ میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، اگر کوئی قادری ہے، اگر کوئی مداری ہے، اگر کوئی چشتی ہے، اگر کوئی نوری ہے، اگر کوئی بصیری ہے، اگر کوئی شیخ القدیری ہے، اگر کوئی رفیع ہے، اگر کوئی نقشبندی ہے، کوئی بھی سلسلے سے ہو، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہو، جب دین کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، قرآن پر آج آئے، اسلام پر آج آئے، دین کی دین پر آج آئے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آج آئے، تو تمام لوگوں کو ایک جٹ ہو کر کے یہ اعلان کر دینا چاہیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہم کون مسلمان ہیں؟ ہمارے آپسی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جب نبی کی بات آتی ہے، لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے، لیکن جب اہل بیت کی بات آتی ہے، ہم تمام سلسلے والے ایک جٹ ہو کر کے مسلمان ہو کر کے تمام لوگ ایک عنوان رکھیں، اپنے ذہن میں یہ بات کو بٹھا لیں، کوئی اگر اہل بیت سے زیادہ محبت کر رہا ہے، اگر صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا تو وہ سچا عاشق رسول ہے۔ اگر کوئی صحابہ سے بہت زیادہ محبت کر رہا ہے، اہل بیت سے کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہے تو وہ سچا عاشق رسول ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیجیے، اگر کوئی اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کر رہا ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو وہ بد مذہب ہے۔ اگر کوئی صحابہ کرام